کی وفات ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ بڑے عابد، بڑے زاہد اور بڑے صفات کے حامل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا اثر تھا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم گوہر بے بہا اس خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنائی دیتی تو ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ اذان کی آواز سن کے آپ پر خوف طاری ہوتا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام بڑوں کا بڑا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو جب بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو فرمایا کہ اس وقت دنیا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ، دنیا کائنات کے خالق اور مالک کی طرف مؤذن انسانوں کو بلاتا ہے، اور ہم جب جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ رب کے دربار میں ہماری حاضری ہوتی ہے، اس رب کے دربار میں جو کائنات کا یکتا خالق بھی ہے اور اکیلے کائنات کا مالک بھی ہے، اور ہر طرح بندوں کے گرفت پر قادر بھی ہے، تو فرمایا کہ ساری انسانیت اسی کی بندگی کرتی ہے، تو اسی مالک کے دربار میں ہم جاتے ہیں، تو اس کی جتنی عزت اور شان اور اس کی جتنی جلالت ہے، اس کی کبریائی کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روٹین کی طرح آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا 2-4 سجدے کر کے چلے گئے، لیکن ان کی نماز کیسی تھی؟ ایسی نماز تھی کہ وہ یہ سوچ کر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے، رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، اور جب بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے جب انسان ہم کلام ہوتا ہے تو اس کو خیال رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر گرفت کی جائے گی۔ تو انسان جب رب کے دربار میں یہ سوچ کر کھڑا ہو
کہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آج میں کھڑا ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے شایان شان کے خلاف مجھ سے کوئی بات ہو جائے تو بادشاہوں کا بادشاہ ناراض ہو جائے، تو کتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ انسان نماز پڑھے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کے نزدیک جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ جن کی نماز ہے، یہ مومن ہے اور یہی کامیاب ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انہی میں سے لوگ ہیں، انہی میں سے ایک ہیں کہ جو دل کی حضوری کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور یہ سمجھ کر نماز پڑھتے تھے کہ میں اپنے خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، خالق کائنات کے سامنے میری حاضری ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو گرفت ہوگی، اگر یہ حاضری صحیح ہو گئی تو کامیابی مل جائے گی۔ اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اس انداز میں عبادت کی جائے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر کہ تو جب نماز میں کھڑا ہو، ذکر و عبادت تلاوت میں مصروف ہو، تو یہ سمجھ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس حالت میں عبادت کی جائے تو عبادت کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ہم تو کھڑے ہوتے ہیں دنیاوی باتوں کو سوچتے سوچتے، دو چار جو ہے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن مزہ تب آئے گا عبادت کے اندر جب خشوع ہو، خضوع ہو، اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ اللہ کی ذات کی حاضری ہے، رب کے سامنے کھڑے ہیں، اب کس انداز میں رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس انداز کو اپنا کر جب عبادت کی جائے تو عبادت معلوم ہوتی ہے، پھر اس عبادت میں لطف اور مزہ بھی آتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ سید زادے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، تو آپ کے خاندان کا بھی اثر ہے۔ ان کے گھر کے بچے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان انتہائی نفیس آدمی تھے، شور شرب کو پسند نہیں فرماتے تھے، کچھ تھوڑی سی اونچی بول لو تو ان کو تکلیف ہوتی اور ڈانٹ دیتے تھے کہ بھئی آہستہ بولو۔ لیکن فرمایا کہ جب ابو جان نماز کے لیے نیت باندھ لیتے، گھر میں جس طرح کوئی نوافل پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ جب نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تو پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اب ہم آزاد ہیں۔ گھر کے اندر جتنا شور کرتے، چیختے، چلاتے، جو کچھ کھیلتے،
ابا جان کو پتہ تک نہیں چلتا تھا، اتنے نماز کے اندر مشغول کہ جتنا شور کرو ان کو پتہ نہیں کہ کوئی قریب میں شور کر رہا ہے۔ اتنی نماز کے اندر مصروفیت ہو جاتی تھی، اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ دنیا کا پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف لو لگا لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، اب کسی اور چیز کی طرف دھیان بھی نہ رہتا۔ صحابہ کرام کی نماز بھی ایسی تھی، فرمایا کہ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز ہر نماز کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آخری نماز صحیح نکل آئی تو جنت میں چلے جائیں گے، اگر غلط ہو گئی تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب یہ سمجھ کر انسان یہ تصور کر کے نماز پڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے اندر مٹھاس بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس انداز میں ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہیں کہ ان کے گھر کی شاطیر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، نیچے چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے۔ ان کی گھر والی کو پتہ چلا تو تڑپ گئی، شور کیا کہ اگر یہ سانپ نیچے گر گیا تو بچے کو ڈس لے گا۔ اب انہوں نے بچوں کو بھیجا، ادھر ادھر آواز دی، کئی لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے آ کر سانپ کو مارا، بڑا شور ہوا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کہ تو نماز میں مصروف ہیں، اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی گھر کی چھت کو آگ لگ گئی، لیکن یہ نماز میں مصروف ہیں۔ باہر کے لوگ آئے، ان کے گھر کی چھت کو پانی ڈال کے بجھایا، انہوں نے اپنی اطمینان سے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو کہنے لگے کیا ہوا؟ کچھ شور سا آ رہا تھا، کیا ہوا؟ بیوی نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، بچے کی جان جانے والی تھی، کئی لوگ اکٹھے ہو گئے، سانپ کو مارا اور آپ کو پتہ تک نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میں کیا کروں، میں تو اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا، خالق کائنات کے سامنے کھڑا تھا، میں ادھر ادھر کیسے متوجہ ہو سکتا تھا؟ یہ تھی ان کی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ان کو کوئی تیر لگ گیا، اور تیر ایسا گہرا تھا کہ بڑی کوشش کی گئی اس کے نکالنے کی، لیکن وہ تیر نکل نہیں رہا تھا۔ اب تیر نکالنی ہے تو کیا کریں؟ اس وقت یہ نہیں تھا کہ کوئی انجیکشن لگاؤ، بے ہوش ہو جائیں، بے ہوشی کی حالت میں نکال لو، سن کر کے نکال لو، یوں تو نہیں تھا۔ تو مشورہ ہوا کہ بھائی اس کو اس حالت میں رہنے دو، جب یہ نماز شروع کریں گے ہم تیر نکال لیں گے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ صحابہ کرام کی نماز ایسی جاندار ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے تو روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ جب صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کے اندر مشغول ہوتے، تو پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس خیال سے کہ یہ خشک تنا کھڑا ہے، کہ وہ ہلتے نہیں تھے، بالکل کھڑے جاتے تھے ایک ہی جگہ پہ۔ تو پرندے یہ سمجھتے تھے کہ شاید درخت کا کوئی تنا کھڑا ہوا ہے، آ کر اوپر بیٹھ جاتے۔ تو اب یہ طے ہوا
کہ حضرت علی جب نماز شروع فرمائیں گے تو یہ تیر ہم نکال لیں گے. اور اسی طرح ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آ کر ان کی تیر کو نکالا گیا. تیر نکل آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو دیکھا 2-4 آدمی کھڑے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لگتا ہے آپ میرے تیر نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے حضرت ہم تیر نکالنے کے لیے کیا اکٹھے ہوئے, آپ کا تیر نکال لیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو اس کا علم بھی نہیں ہوا. ایسی نماز تھی ان کی کہ نماز میں دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتے, صرف اللہ کی طرف اپنی لو لگاتے. اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوتے تو پوری کائنات کو, دنیا کو بھول جاتے, صرف ایک ہی ذات کو مد نظر رکھتے اور یہ سوچتے کہ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا, اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو تمام کائنات سے بڑا ہے, اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو راضی ہو جائے تو جنت مل جائے گی, جو ناراض ہو جائے تو جہنم میں چلے جائیں گے. یہ سوچ کر جب رب کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے تو پھر تمام دنیا سے غافل ہو جاتے. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, صرف وہ یہ خیال کرتے کہ اپنے رب کو راضی کر کے چھوڑنا ہے. تو حقیقت میں نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا خاصہ ہے, اور ہمیں بھی ان کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ ہم ایمان والے بننا چاہتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں, وہ نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل جمی کے ساتھ نماز پڑھا کریں, دل لگا کے نماز پڑھا کریں. جب مسجد میں آ جائیں تو دنیاوی کاروباروں کو چھوڑ دیں, سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ہماری نیت یہاں ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ذاکر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے عطا فرمائے.